हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, 13 जून की रात को जब हम सब सो रहे थे तो उस वक्त ईरान में 200 फाइटर जेट ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरानी हुकूमत के टॉप कमांडर और बहुत से साइंसदान, जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका और न्यूक्लियर एजेंसी है उनकी, जो एक माहिरीन थे, उनकी कसीर तादाद में जानें हलाक हो गई हैं। आनन फानन में ईरानी डिफेंस फोर्स जो है उसने हालात को समझा और अपने लोगों को जागरूक किया कि यहाँ पर हमला हो सकता है, और सिचुएशन को संभाला और समझा कि ये हमला जो उन पर हुआ है ये इसराइल ने ही किया है। और इसराइल ने उनके जो न्यूक्लियर प्लांट है, उनके जो रिएक्टर हैं उन पर, और जो टॉप कमांडर हैं उनके घरों पर हवाई हमला किया है। दोस्तों, इस हमले में तकरीबन 106 के करीब जानें हलाक हो गई हैं, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे और औरतें और बुजुर्ग शामिल हैं। हालांकि इनमें ईरान के टॉप कमांडर और साइंसदान भी शामिल हैं, जिससे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसके जवाब में ईरान ने 350 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से रिटेक हमला किया है इसराइल पर। इस रिटेलिएट जवाबी हमले में इसराइल का बहुत सा नुकसान हुआ है, जिसको वो अभी तक छुपा रहा है, और जिसमें उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो वहां की एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी कई हद तक तबाह और बर्बाद हो चुका है, जिसको अभी तक वेस्टर्न मीडिया खुलकर नहीं बता रही है, क्योंकि इसराइल उनको बताने नहीं देता और ना ही इसराइल की मर्जी के खिलाफ कोई भी वेस्टर्न मीडिया कदम उठाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इसराइल ने इतनी रात को और इस तरह का बड़ा हमला क्यों किया, क्योंकि ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ये हमला जो इसराइल ने ईरान पर किया है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, और खुद ईरान पर भी ये अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है इसराइल की तरफ से। इससे पहले हालांकि वो इराक से 1980 में जंग लड़ चुका है, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा हमला उसकी कैपिटल पर इराक ने नहीं किया था। लेकिन इसराइल के इस हमले में बहुत सी जाने जाने के बावजूद और बहुत से नुकसानात होने के बावजूद भी ईरान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है और रिटेलिएट उसको कर रहा है, उसको जवाबी हमला कर रहा है। लेकिन जो बात रह गई थी दोस्तों, वो ये है कि इसराइल ने यह हमला क्यों किया। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो एक न्यूक्लियर मुआहदा होने वाला था ईरान और अमेरिका के बीच और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच, तो उसके लिए एक जो मुद्दत तय की गई थी वो 60 दिनों की थी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के साथ जो बातचीत की गई थी, और जो उनका एक मंसूबा था कि ईरान को मुआहदे पर राजी किया जाए, तो उसके लिए पिछले 60 दिनों से कोशिशें की गई थी। और ये 60 दिनों की कोशिश ही एक ऐसी चीज है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, यानी कि 60 दिनों का वक्त है, जिसमें वो सोच ले समझ ले कि उससे न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उस पर क्या बोलते हैं मुआहदा करना है, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको नहीं बनाए, इस चीज का मुआहदा उसको करना है। तो इस मुआहदे के लिए जो मुद्दत है वो 60 दिनों की है, और 60 दिनों में वो सोच ले और समझ ले अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, 13 जून की रात 60 दिन के एक 61वां दिन लग चुका था, क्योंकि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसके बाद नेतन्याहू का एक ट्वीट आया था कि ये हमला जो है ये ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर है, और हमारी जो एक दिफाई पोजीशन है उसको महदूद बनाने के लिए है। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही एक ट्वीट किया था कि हमने ईरान को 60 दिनों का वक्त दिया था, जिसमें उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया और वो किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंचा। तो अभी भी उसके पास एक वक्त है कि वो हमसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक मुआहदा करे कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अब दोस्तों, देखना ये है कि इसराइल के इतने बड़े हमले के बाद ईरान इसका जवाब किस तरह देता है, जो कि वो अब तक देता आ रहा है। लेकिन क्या ये जंग जो इसराइल ने ईरान पर हमला कर छेड़ी है, ये जंग अब किसी नतीजे पर रुकेगी या अब ये शुरू हो चुकी है? क्योंकि बहुत से माहिरीन का ये मानना है दोस्तों कि जिस तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी उसका जो आगाज होगा वो यही यानी मिडिल ईस्ट से ही होगा, जिसमें आप जानते हैं कि इसराइल मिडिल ईस्ट का और ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क है। तो अब देखना यह है दोस्तों, क्या ये वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है या अभी भी इनके बीच में कोई समझौता हो सकता है इस जंग को रुकवाने के लिए? क्योंकि दोस्तों, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा जो खतरा है मिडिल ईस्ट में वो ईरान है।
کیونکہ وہ ایران کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایران میں جو ایک رجیم ہے، جو حکومت ہے، اس کو گرانا چاہتے ہیں، تختہ پلٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح روح اللہ خمینی صاحب نے 1989 میں شاہ پہلوی کا حکومت سے تختہ الٹ کر اور خود حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی، اور کس طرح ایران جو ایک سیکولر کنٹری سے ایک مذہبی کنٹری بن گیا تھا، اور آج تک وہ اسی راستے پر چل رہا ہے۔ تو دوستو، ایران کا جو یہ سسٹم ہے، یہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ امریکہ اور اسرائیل کو خاص طور سے یہ سسٹم ان کا بالکل پسند نہیں آتا، اور ایران کی جو یہ سسٹمیٹک ایک کنٹری ہے، اور اس ایران کا جو ایک پلان ہے، ان کو جب وہ لوگ حکومت میں آئے تھے تو ان کا ایک یہی ایک ارادہ تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو اس وقت ہے وہ صرف اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اور جب تک یہ یہاں پر قائم ہے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ان لوگوں کے غلام نہیں ہیں۔ اور آج بھی دوستو، جب اسرائیل نے ایران پر اتنا بڑا اٹیک کیا ہے، پھر بھی ایران پیچھے ہٹنے کے بجائے بلکہ ان کو جوابی حملہ کر کے ان کو یہ تعصب دے رہا ہے کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہارے ہر حملے کا جواب حملے سے ہی دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، اس لیے اگر اب کبھی بھی ہم سے جنگ کرنے کی کوشش کرو یا ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرو تو خود بھی اتنی طاقت جٹا لینا کہ ہمارے حملے برداشت کر سکو۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہی سب سے زیادہ کانفلکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی اسرائیل مصر کو لے کر ہوتا ہے، کبھی اسرائیل ایران کو، کبھی عراق کو لے کر، تو کبھی لبنان اور اس میں غزہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر۔ ان سب کے بیچ کانفلکٹ ہمیشہ جاری ہی رہتا ہے، اور یہ سارا کانفلکٹ، سارا بوال سب مڈل ایسٹ میں ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایسا کیوں ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں؟ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک ملٹری بیس ہے امریکہ کا، ہاں دوستو، کیونکہ اس کو ملٹری بیس ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی بھی کنٹری اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اس سے جنگ لڑنے کی کوشش کرتی ہے تو سب سے پہلے امریکہ میدان میں کودتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جنگ نہ لڑے تب بھی اس کے ہتھیاروں سے پوری مدد کرتا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں فرانس ہوا، جرمنی ہوا، اور خاص طور سے برطانیہ، کیونکہ برطانیہ نے ہی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اسرائیل میں، یعنی کہ جو آج کا فلسطین ہے، اسرائیل جس کو ہم آج بولتے ہیں، اس میں یہودیوں کو لا کے آباد کرنا شروع کیا تھا۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہٹلر نے جینوسائیڈ کیا تھا اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں کا، جو اس ٹائم وہاں پر یورپ میں رہا کرتے تھے، ان کا جب پکڑ کے ان کو شیلٹر میں اور سرنگوں میں بند کر کے مار دیا گیا تھا، تب اس کے بعد جو وہاں پر رہنے والے یہودی تھے وہ پلان کر کے فلسطین میں پہنچ گئے تھے۔ اور اسرائیل میں جب 1948 میں برطانیہ نے اپنا قبضہ خالی کیا تو UN کے ذریعے وہاں پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا فلسطین کو۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج تک جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے لے کر آج تک برطانیہ اور امریکہ ایک بڑے بھائی کی طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی بھی حملہ ہو اس پر، چاہے وہ عرب کنٹریز کی طرف سے ہو یا اسرائیل کے اندر خود غزہ میں سے حملہ ہو، تب بھی دل کھول کر یہ دونوں ملک اسرائیل کو ہتھیار سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور خود بھی کئی موقعوں پر اسرائیل کی فوج میں شامل ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا جو اسرائیل پر حملہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہاں پر جو بسا ہوا ہے یہ خود نہیں چاہتا کہ اس خطے میں امن رہے، کیونکہ اسرائیل اس پورے ریجن کو قبضانا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے لے کر عربوں میں اور اسرائیل میں 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، جس میں بہت نقصان، بہت حد تک جو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ عربوں کا ہی ہوا ہے اس جنگ میں، کیونکہ اس جنگ میں پوری حمایت اسرائیل کی امریکہ اور برطانیہ کر رہے تھے، ہتھیاروں سے بھی، پیسے سے بھی، اور آرمی سے بھی۔ دوستو، اسی لیے جو ایک اسرائیل کا جو ایک خواب ہے، جو ایک ان کا سپنا ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا ہے۔ اور گریٹر اسرائیل کس طرح بنے گا؟ جو کہ میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو کنٹریز ہیں عربوں کی، ان میں جہاں جہاں اسرائیل کا ایک میپ دکھایا جا رہا ہے نا، یہ پورا ایریا جن میں شام، لبنان، سعودی عرب کا کچھ حصہ، صحرائے سینا مصر کا، اور جارڈن، یہ پوری طریقے سے، اور عراق کا کچھ ایریا، اور ترکی کا جو جنوبی علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ، عراق اور ترکی کا جو جنوبی علاقہ ہے، یہ پورا اس گریٹر اسرائیل کے میپ میں شامل ہے۔ اور یہی اسرائیل کا خواب ہے جو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔
اور کسی نہ ہر طریقے سے کسی نہ کسی طرح ان ملکوں میں وہ جنگیں چھیڑتا رہتا ہے. کبھی اپنی آرمی بھیج دیتا ہے تو کبھی کسی ملک کو حملہ کر دیتا ہے اپنے ہوائی حملوں کے ذریعے. مڈل ایسٹ کی بہت سی کنٹریز نے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں دوستوں، لیکن مڈل ایسٹ میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو ہر حملے کا جواب پتھر سے دیتا ہے اور بہت ہی ریٹیلیٹ اس کو جواب کرتا ہے، جس سے اسرائیل اور امریکہ بہت زیادہ ہی خوف زدہ ہیں. اور ان کا جو ایک منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ ایران میں جو رجیم ہے ہم اس رجیم کو ہی چینج کر دیں گے، یعنی تختہ پلٹ کر دیں گے اور ایران کی گدی پر ایک اپنا کوئی پالتو بٹھا دیں گے، جس سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا رہے اور مستقبل میں کبھی بھی کوئی اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے. کیونکہ آج کے دور میں بھی اس سچویشن میں بھی اگر مڈل ایسٹ میں کوئی اسرائیل کو چیلنج کر سکتا ہے تو وہ صرف ایران ہے. اسی کی وجہ سے دوستو جو اس کا ایک پرمانو ری ایکٹر ہے اس کو اڑانے کے لیے اسرائیل نے 13 جون کی رات کو ایران پر حملہ کیا تھا. اور وہ یہ حملہ جو انہوں نے کیا ہے، اس طرح کی دھمکیاں وہ پہلے بھی دیتا آیا ہے کہ وہ کسی صورت ایران کو پرمانو شکتی نہیں بننے دے گا. کیونکہ دوستو ایران کو پرمانو شکتی نہ بننے کے لیے کئی دشکوں سے کئی سالوں سے اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ایران میں ایرانی رجیم کو چینج کر دیا جائے، جس کے لیے اس نے اپنے بہت سے جاسوس ایران میں بھیج رکھے ہیں. کیونکہ اتنا بڑا حملہ جو ایران میں ہوا ہے دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ بنا انفارمیشن کے پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا. ایران میں موجود موساد کے جو جاسوس ہیں، جو ایران میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو پیسے سے اسرائیل خریدتا ہے اور ان سے انفارمیشن معلومات حاصل کرتا ہے، جس کے دوارا وہ حملے کرتا ہے ان جگہوں پر جہاں کی جانکاری اسرائیل کو ایران میں موجود ان کے جاسوس دیتے ہیں. اور 13 جون کی رات کو جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے ایران میں، یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور اس کی انفارمیشن بھی موساد ہیڈ کوارٹر کو ایران میں موجود جاسوسوں نے دے رکھی تھی پہلے سے. اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کس موڑ لیتی ہے اور کتنے دن تک یہ جنگ چلتی ہے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دوستو دیکھتے رہیے ہمارا چینل سامر خان بلاگ. اسی طرح کی نالجل ویڈیو جو ہیں وہ میں آپ کے لیے لیتا آتا رہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. میں آپ کا دوست نواز خان.